بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا میں تیری رحمت پہ بڑا ناز کرتا ہوں، تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں۔ سامعین، آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس میں ایک ایسے سوال کا جواب ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ دجال کون ہے، دجال کا فتنہ کیا ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ دجال جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دجال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ اب دنیا میں موجود ہے یا نہیں، مطلب اس کے بارے میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے۔ تو اگر اس سوال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کی وضاحت مل جاتی ہے، اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس حدیث کو بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے ایک منادی کرنے والے کو، اعلان کرنے والے کو سنا جو لوگوں کو مسجد کی طرف بلا رہا تھا۔ مسجد میں لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کر آپ نے لوگوں کی طرف اپنا چہرہ پھیرا، لوگوں سے بات چیت کرنے لگے اور فرمایا، آج میں نے تم کو کوئی مال غنیمت آپ میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلایا، آج میں نے تم کو جہاد کی تیاری کرنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ آج میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتلانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا، اور میری بات کی تصدیق، میری بات سے تائید یا میری بات کی تصدیق یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی ابھی مسلمان ہو چکے تھے، پہلے وہ عیسائی تھے، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنا ایک واقعہ اور اپنا ایک سفر نامہ بیان کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سمندر کا سفر کر رہا تھا، تو سمندر میں سفر کرتے کرتے سمندر میں اچانک طوفان آ جاتا ہے۔ ہماری جو کشتی تھی وہ طوفان کی زد میں آ گئی، اور کافی دن ہمیں اسی طوفان کی زد میں ہماری کشتی رہتی ہے اور ہچکولے کھاتی ہے، کبھی ہم ادھر کبھی ادھر، زندگی اور موت کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو کافی دنوں بعد ہماری کشتی ایک جزیرے کے کنارے لگ جاتی ہے، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرے ساتھی ہم جزیرے میں اترے تو ہم نے دیکھا ایک عجیب قسم کا جانور ہے، اس کے جسم پر اتنے بال ہیں کہ اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، طوفان سے گھبرائے ہوئے تھے، تو جب ہم نے اس جانور کو دیکھا جو عجیب قسم کا جانور تھا، جو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، تو ہم اور زیادہ ڈر گئے۔ لیکن اس جانور نے ہمیں اپنی ٹانگ کے ساتھ، جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنی طرف بلاتا ہے، تو اس جانور نے بھی اپنی ٹانگ کے ساتھ ہم نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، ایسے کہ میرے قریب آؤ۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اس کے قریب گئے تو وہ آگے چل پڑا، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں پہ ہم بھی داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا نوجوان ہے، اور اس کو سر سے لے کر پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو اس کی ایک آنکھ درست ہے اور ایک آنکھ ایسے ہے جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، اپنے بارے میں نہیں بتاؤں گا جب تک تم میرے سوال کا جواب نہیں دے پاتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا، پوچھئے سوال، کون سا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا، ایسے سمندر میں طوفان آ گیا، تو اتفاقاً ہماری کشتی جو جزیرے کے کنارے لگ گئی، تو ہماری زندگی بچ گئی۔ تو اس نے پوچھا، کیا ملک شام میں ایک سمندر ہے جس کو بحیرہ طبریہ کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں اس میں پانی موجود ہے، بڑا پانی ہے۔ تو اس نے کہا، کیا ایک ملک شام میں ایک چشمہ ہے، کیا اس چشمے میں پانی کا چشمہ، کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ہم نے بتایا، ہاں اس چشمے میں پانی موجود ہے، لوگ اس چشمے سے پانی پیتے ہیں، فصلوں کو سیراب کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اس پانی کو۔ تو اس نے ایک کھجوروں کے باغ کے بارے میں پوچھا جو بھی ملک شام میں ہے، کیا وہ کھجوروں کا باغ پھل دے رہا ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا، جی ہاں وہ کھجوروں کا باغ بھی پھل دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا، آخری سوال پوچھا، کیا مکہ کی سرزمین پر کوئی نبی آیا ہے، یا عرب کی سرزمین پر، حجاز عرب کی زمین پر کوئی نبی آیا ہے؟
تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے سنا ہوا تھا کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے، اس نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں جی ایک نبی آیا ہے، اس نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو چشمے میں پانی بھی خشک ہو جائے گا، جو سمندر کا پانی بھی خشک ہو جائے گا، یہ کھجوروں کا باغ جو ہے جو پھل دینا بند کر دے گا، اور نبی رحمت جو ہے وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، پھر میں جہاں سے نکلوں گا اور لوگوں کو میں گمراہ کروں گا، پوری دنیا میں جاؤں گا، صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکوں گا۔ جب میں مکہ اور مدینہ میں جانے کی کوشش کروں گا تو مکہ اور مدینہ کے جو دروازے ہوں گے، جو شہر کی جو حدود ہوگی، وہاں پہ ایک فرشتہ تلوار لے کے کھڑا ہوگا۔ جب میں جانے کی کوشش کروں گا وہ اپنی تلوار کے ساتھ مجھے روک دے گا، تو میں مکہ اور مدینہ میں جانے کی طاقت نہیں رکھ سکوں گا، اور میں پوری دنیا میں جاؤں گا، لوگوں کو گمراہ کروں گا، کہوں گا مجھے رب مانو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ دجال کا فتنہ اتنا بھاری ہوگا اور اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جو لوگوں کو کہے گا کہ مجھے رب مانو، جو اسے رب نہیں مانے گا جب اس کو مار ڈالے گا پھر اس کو زندہ بھی کر لے گا۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ایمان کمزور ہوگا جب دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ ڈول جائے گا، اس کو رب مان لے گا۔ فرمایا جو اس کو رب مان لے گا اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ جو دوبارہ زندہ ہو کر بھی اس کو رب نہیں مانے گا، ڈٹا رہے گا کہ تو رب نہیں ہو، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، وہی ذات ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، وہ اپنی آخرت میں کامیاب ہو جائے گا وہ بندہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ دوبارہ اس بندے کو کچھ نہیں کہہ سکے گا، یہ اس میں اتنی طاقت ہی جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی کہ اس بندے کو ہاتھ بھی لگا سکے، تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو، اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں پناہ دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اور صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی تھی کہ اپنی نماز میں آخری تشہد میں جو دعا پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔